6 سال کی اس بچی کے بے جان جسم پر موجود زخموں نے ہر کسی کو دہلا دیا تھا۔ ہر زبان پر یہی سوال تھا کہ آخر وہ کون سا ظالم تھا جس نے یہ سب کیا ہے، مگر جواب سے سبھی انجان تھے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے یوٹیوبر کی جس نے 6 سالہ کمسن بچی کے ساتھ زیادتی کی اور اسے بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کیا۔ تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ خوش آمدید دوستو، میں ہوں بشر ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز یونٹ یوٹیوب چینل۔ ناظرین، وہ 2 جولائی 2018 کا دن تھا۔ اسکاٹ لینڈ کے خوبصورت ٹاؤن روزلے پر لوگ پرسکون زندگی گزار رہے تھے اور جرائم کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی۔ لوگ ایک دوسرے سے اچھی طرح واقف تھے اور چونکہ چوری اور لوٹ مار جیسا کوئی سین ہی نہیں تھا تو لوگ اکثر اپنے گھروں کے دروازے ان لاکڈ ہی چھوڑ دیتے تھے۔ بچوں کو کھل کر کھیلنے کی آزادی تھی اور والدین ان کی طرف سے بے فکر ہوتے تھے، کیونکہ ان کو وہم و گمان ہی نہیں تھا کہ ان کے درمیان ایک شیطان صفت مجرم سانسیں لے رہا ہے۔ ان کی زندگی بڑے سکون سے بسر ہو رہی تھی، لیکن پھر 2 جولائی کا وہ دن یہاں رہنے والے ہر شخص کو اندر تک لرزا گیا۔ ایک رات پہلے علیشہ اپنے بیڈ روم سے غائب ہو گئی تھی۔ علیشہ ایک 6 سال کی خوبصورت اور گول مٹول سی بچی تھی۔ ہر وقت ہنسنے مسکرانے والی یہ بچی سب کی دوست تھی۔ اپنے اسکول ٹیچرز، کلاس فیلوز، پڑوسی یعنی کہ ہر شخص اس کی پیاری عادتوں کی وجہ سے اس سے پیار کرتا تھا، اور وہ کسی تتلی کی طرح کبھی ایک جگہ تو کبھی دوسری جگہ گھومتی رہتی تھی۔ اس کے ماں باپ میں علیحدگی ہو چکی تھی، لیکن علیشہ کے لیے وہ دونوں ہی اچھے ماں باپ بننے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ کچھ دن اپنی ماں جورجینا کے ساتھ رہتی تھی اور کچھ دن اپنے باپ رابرٹ کے گھر گزارا کرتی تھی، لیکن کسی کو بھی خبر نہ تھی کہ یہ ہر دل عزیز بچی آگے چل کر کسی بھیانک انجام سے دوچار ہونے والی ہے۔ جولائی کی چھٹیوں میں علیشہ اپنے باپ کے گھر روتسے ٹاؤن میں رہنے آئی۔ اسے یہاں 3 ہفتے تک رہنا تھا۔ شروع کے چند دن بہت خوشی خوشی گزرے تھے۔ علیشہ نے اپنے باپ کے گھر بہت اچھا وقت گزارا، جہاں پر اس کا خیال رکھنے کے لیے اس کے باپ کی گرل فرینڈ ٹونی اور دادا اور دادی بھی موجود تھے۔ وہ 1 جولائی کی شام تھی۔ ایک بھرپور دن گزارنے کے بعد جب علیشہ کو نیند آنے لگی تو رابرٹ اور ٹونی نے اسے اپنے بیڈ روم میں سلا دیا۔ 10 بجے تک وہ گہری نیند میں سو چکی تھی۔ رات کے 11 بجے آخری مرتبہ رابرٹ اور ٹونی علیشہ کو سوتے ہوئے دیکھ کر اپنے کمرے میں سونے چلے گئے۔ وہ دونوں اس بات سے انجان تھے کہ باہر ایک شیطان ان کے گھر پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ اگلی صبح یعنی 2 جولائی کے دن صبح سویرے علیشہ کے دادا نے اپنی پوتی کو ڈھونڈا تو وہ اسے کہیں نہیں ملی۔ اس نے باقی فیملی کو اطلاع دی، انہوں نے پولیس کو اطلاع دی اور سوشل میڈیا پہ بھی لوگوں سے اپیل کی۔ پولیس والے اور ٹاؤن کے لوگ مل کر تلاش کرنے لگے اور آخرکار انہیں علیشہ کی لاش ملی، جس کے جسم پر 117 زخم تھے۔ پولیس ہر ممکن حد تک کوشش کر رہی تھی کہ قاتل کا پتہ چلا سکے۔ 4 جولائی کو پولیس کو ایک سراغ ملا۔ ایک عورت نے پولیس کو کال کر کے CCTV فوٹیج میں ایک مشکوک شخص کے بارے میں بتایا۔ یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ آرون کیمبل تھا۔ آرون کی ماں کو ایک CCTV فوٹیج میں آرون بے وقت گھر سے نکلتا دکھائی دیا۔ یہ وہی وقت تھا جب پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق علیشہ کی موت ہوئی تھی۔ اسے یہ سب مشکوک لگا تو اس نے قانون سے تعاون کرتے ہوئے پولیس سے رابطہ کر لیا۔ یہ ہنٹ پولیس کے لیے کافی تھا۔ انہوں نے چھان بین شروع کی، تب ایک خوفناک حقیقت کا انکشاف ہوا۔ 16 سال کا آرون کیمبل ایک یوٹیوبر تھا جو مختلف قسم کی ویڈیوز پوسٹ کرتا تھا اور ایک یوٹیوب سٹار بننے کا خواب دیکھتا تھا۔ آرون کیمبل بظاہر ایک نارمل ٹین ایجر تھا جس کا سوشل سرکل بہت بڑا تھا۔ اس رات آرون نے اپنے 15 دوستوں کو گھر بلا کر پارٹی کی۔ پارٹی ختم ہونے کے بعد اسے کینابیس کی طلب ہونے لگی۔ یہ نشہ آور چیز حاصل کرنے کے لیے اس نے کافی لوگوں کو میسیجز کیے، جن میں علیشہ کا باپ رابرٹ بھی شامل تھا۔ کچھ عرصہ پہلے علیشہ کا باپ رابرٹ یہ نشہ بیچا کرتا تھا، جس سے آرون بھی یہ نشہ بآسانی خرید لیتا تھا، لیکن پھر آرون کی ماں کی شکایت کے بعد رابرٹ نے اسے نشہ فراہم کرنے سے انکار کر دیا۔ جب آرون کو کال کرنے پر کوئی رسپانس نہ ملا تو اس نے رابرٹ کے گھر سے کینابیس چرانے کا فیصلہ کیا۔ ٹاؤن کے باقی گھروں کی طرح رابرٹ کے گھر کا مین ڈور بھی ان لاک تھا۔ وہ رابرٹ کے کمرے کی طرف جا رہا تھا کہ اسے علیشہ کے کمرے کے ادھ کھلے دروازے سے بیڈ روم پر بے خبر سوئی ہوئی معصوم بچی نظر آئی۔ اسے دیکھتے ہی آرون کے اندر کا شیطان جاگ اٹھا۔ اس نے احتیاط سے سوئی ہوئی علیشہ کو اٹھایا اور گھر سے باہر چلا گیا۔ تھوڑا آگے چلنے پر علیشہ جاگ گئی اور اسے پوچھنے لگی کہ وہ اسے کہاں لے جا رہا ہے۔ تب اس نے یہ کہہ کر علیشہ کو تسلی دی کہ وہ اسے اس کے گھر لے جا رہا ہے۔ ویران ساحل پر پہنچ کر اس نے 6 سال کی اس بچی کا ریپ کیا اور پھر چہرے اور گردن پر دباؤ ڈال کر اسے مار دیا۔ علیشہ کے کپڑے اس نے سمندر میں پھینکے اور اس کی لاش کو ایک ویران جگہ پر پھینک دیا۔
بالآخر 4 جولائی کو پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ اس نے خود کو بچانے کے لیے پولیس کو الجھانے کی بہت کوشش کی، مگر ڈی این اے ٹیسٹ اور جی پی ایس ٹریکنگ کے بعد اسے مجرم قرار دے دیا گیا اور اسے اپنے جرم کا اعتراف کرنا پڑا، اور پھر کورٹ نے اسے 27 سال عمر قید کی سزا سنا دی۔ ناظرین، ہر کیس کی طرح اس کیس سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے بچوں کی حفاظت کریں اور قانون سے تعاون کریں، پھر چاہے مجرم ہمارا کوئی قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہو۔ اب آپ کی اس کیس کے بارے میں کیا رائے ہے، کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ایکسپوز یونٹ کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں۔ جلدی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔